ویلکم بیک۔ بلٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور آپ کو بتائیں سیکیورٹی فورسز نے بنو اور شمالی وزیرستان میں انٹیلیجنس پر مبنی آپریشن میں 8 دہشت گردوں کو ہلاک جبکہ 5 سہولت کاروں کو گرفتار کر لیا۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے 21 سپتمبر کو خیبر پختونخوا کے 2 اضلاع میں انٹیلیجنس پر مبنی آپریشن کیے جس کے نتیجے میں 8 دہشت گرد ہلاک اور 5 گرفتار جن میں سہولت کار بھی شامل ہیں۔ ISPR کے مطابق ضلع بنو کے علاقے جانی خیل میں پہلے آپریشن کے دوران سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا جس کے نتیجے میں 6 دہشت گرد ہلاک ہوئے جبکہ 5 کو گرفتار کیا گیا۔ ترجمان پاک فوج کے مطابق ہلاک و گرفتار دہشت گرد 31 اگست 2023 کو جانی خیل میں فوجی قافلے پر موٹر سائیکل سوار کے خودکش حملے میں ملوث تھے۔ خودکش دھماکے کے نتیجے میں 9 فوجی جوان شہید ہوئے تھے۔ سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان کے علاقے تتہ خیل میں ایک اور کارروائی کی جس کے دوران فائرنگ کے شدید تبادلے میں 2 دہشت گرد ہلاک ہو گئے جن کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا۔ ISPR کے مطابق دتہ خیل میں پائے جانے والے کسی دوسرے دہشت گرد کو بے اثر کرنے کے لیے آس پاس کے علاقوں میں کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ ترجمان پاک فوج کا کہنا ہے علاقہ مکینوں نے سیکیورٹی فورسز کے آپریشن کو سراہا اور اپنے تعاون کے عزم کا اعادہ بھی کیا۔ ISPR نے کہا کہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ تو دوسری جانب الیکشن کمیشن نے جنوری 2024 کے آخری ہفتے میں عام انتخابات کروانے کا اعلان کر دیا۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ حلقہ بندیوں کے کام کا جائزہ لے کر فیصلہ کیا کہ حلقہ بندیوں کی ابتدائی فہرست 27 سپتمبر کو شائع کر دی جائے گی۔ الیکشن کمیشن کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ حلقہ بندیوں پر اعتراضات اور تجاویز کی سماعت کے بعد 30 نومبر کو حتمی فہرست جاری کی جائے گی۔ اعلامیے کے بعد حتمی فہرست کے 54 دن بعد جنوری کے آخری ہفتے میں عام انتخابات کرائے جائیں گے۔ حتمی فہرست کے بعد 54 دن کا الیکشن پروگرام ہوگا۔ تو اسی کے ساتھ آپ کو بتائیں الیکشن کمیشن نے چاروں صوبوں کے چیف سیکریٹریز کو ہنگامی مراسلہ ارسال کرتے ہوئے عام انتخابات کی تیاریاں شروع کرنے کا حکم دیا ہے۔ پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے چیف سیکریٹریز کو الیکشن کمیشن کی طرف سے مراسلہ ارسال کر دیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے مراسلے میں کہا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 220 کے تحت تمام ایگزیکٹو الیکشن کمیشن کی معاونت کی پابند ہے۔ مراسلے کے مطابق چیف سیکریٹریز انتخابات کی تیاریوں کے لیے الیکشن کمیشن کی معاونت کرے۔ الیکشن کمیشن نے مزید کہا کہ چیف سیکریٹریز متعلقہ ڈپٹی کمشنرز کو بھی ضلعی الیکشن کمیشن سے فوری رابطے کی ہدایت دے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں نگراں وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی کہتے ہیں افواہیں پھیلانے والوں کے لیے آج مایوسی کا دن ہے۔ خوشی ہے کہ ملک میں آئین کے تحت انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہونا بڑی بات ہے۔ اسلام آباد میں نگراں وفاقی وزراء مرتضیٰ سولنگی اور فواد حسن فواد نے پریس کانفرنس کی۔ نگراں وزیر نجکاری فواد حسن فواد نے کہا اداروں کی نجکاری کے حوالے سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ نجکاری کا کوئی منصوبہ نگراں حکومت نے شروع نہیں کیا۔ نگراں حکومت کے اقدامات سے PIA کا آپریشن چل رہا ہے۔ ہمارے تمام اختیارات آئین کے مطابق ہیں۔ نگراں حکومت کے اقدامات سے PIA روا دوا ہے۔ فواد حسن فواد نے مزید کہا سابق حکومت نے نگراں حکومت کو اختیارات دیے ہیں۔ نگراں حکومت کے مینڈیٹ کو قانون میں بڑھایا گیا ہے۔ نجکاری کے حوالے سے گزشتہ حکومت کے فیصلوں کو جاری رکھا۔ جب تک مینڈیٹ ہے نجکاری کے عمل کو آگے بڑھائیں گے۔ جو ادارے گزشتہ حکومت نجکاری لسٹ میں ڈال کر گئی ان کی نجکاری ہوگی۔ تو دوسری جانب نواز شریف 21 اکتوبر کو واپس آئیں گے یا نہیں؟ مسلم لیگ نون کے بڑوں کی کل لندن میں اہم بیٹھک لگے گی۔ نواز شریف کے زیر صدارت پارٹی کی اعلیٰ قیادت کا اہم ترین اجلاس ہوگا۔ سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے صدر میاں شہباز شریف دوبارہ لندن روانہ ہو گئے ہیں۔ مسلم لیگ کی چیف آرگنائزر مریم نواز بھی لندن روانہ ہو چکی ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے شہباز شریف اہم پیغام لے کر لندن روانہ ہوئے ہیں۔ لندن بیٹھک میں اہم فیصلے متوقع ہیں۔ شریف خاندان کے افراد موجودہ صورتحال اور آئندہ انتخابات کے حوالے سے مشاورت کریں گے۔ نواز شریف کی واپسی سے متعلق معاملات بھی زیر غور آئیں گے۔ نیب کیسز کی بحالی سمیت دیگر سیاسی و معاشی صورتحال بھی زیر غور آئے گی۔ اسی کے ساتھ آپ کو بتائیں چیئرمین PTI اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف غیر شرعی نکاح کیس میں عدالت نے
سابق وزیر اعظم کی طلبی کا نوٹس جاری کر دیا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد کے سول جج قدرت اللہ نے چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف غیر شرعی نکاح کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کو عدالت طلبی کا نوٹس جاری کیا۔ عدالت کی جانب سے چیئرمین پی ٹی آئی کو 25 سپتمبر کو جیل سے عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ عدالت نے عملے کو اٹک جیل سپرنٹینڈنٹ کے نام روپکار جاری کرنے کی ڈائریکشن بھی دی۔ بات کرتے ہیں کچھ نیب کیسز کی، تو نیب کیسز بحال ہونے کے بعد اہم پیش رفت ہو گئی اور اسلام آباد کی احتساب عدالت میں تمام کیسز کا ریکارڈ پیش کر دیا گیا۔ رجسٹرار آفس نے کیسز کی فہرست احتساب عدالت کو بھجوا دی ہے۔ جج محمد بشیر نے کہا کہ آج تو ٹرک بھر کر نیب کے کیسز کا ریکارڈ آ رہا ہے۔ احتساب عدالت نمبر 2 اور 3 کے اسٹاف کو واپس ڈیوٹی پر بلا لیا گیا، جسے دیگر عدالتوں میں تعینات کر دیا گیا تھا۔ احتساب عدالت نمبر 2 اور 3 کے ججز بھی تعینات کیے جائیں گے۔ اس وقت صرف احتساب عدالت نمبر 1 میں جج محمد بشیر خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ عدالت نے نیب پروسیکیوٹر سے کہا کہ پرائیویٹ اور پبلک آفس ہولڈر سرکاری ملازمین کے کیسز کی نوعیت سے متعلق آگاہ کریں۔ آپ نے بتانا ہے کہ کون سا کیس سن سکتے ہیں اور کون سا ہمارے دائرے اختیار میں نہیں آتا۔ نیب پروسیکیوٹر سردار مظفر عباسی نے جواب دیا کہ ہم تو تمام کیسز کا ریکارڈ عدالت میں پیش کریں گے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد یقینی بنانا ہے۔ احتساب عدالت نے رجسٹرار احتساب عدالت کو ریکارڈڈ کا جائزہ لینے کی ہدایت کر دی۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے آئی ایم ایف کی مینیجنگ ڈائریکٹر سے ملاقات کی ہے۔ نگراں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ایم ڈی آئی ایم ایف کے ساتھ ملاقات تعمیری بات چیت ہوئی۔ دونوں رہنماؤں کو اقتصادی ترقی اور استحکام کے لیے اقدامات کے عزم کا اعادہ کیا۔ ملاقات میں معاشی تعاون اور استحکام کے لیے کوششوں پر تبادلہ خیال ہوا۔ نگراں وزیر اعظم نے $3 ارب کے معاہدے کی منظوری پر ایم ڈی آئی ایم ایف کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نے ملک کی معیشت کی بحالی اور بہتری کے اقدامات سے متعلق ایم ڈی آئی ایم ایف کو آگاہ کیا۔ ایم ڈی آئی ایم ایف نے معاشی بحالی کے اقدامات اور پالیسیوں کو سراہا۔ تو دوسری جانب نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس نے کہا کہ ہمارا بنیادی ہدف پاکستان میں شفاف اور غیر جانبدارانہ انتخابات کا انعقاد ہے۔ نیو یارک میں انٹرویو دیتے ہوئے جلیل عباس نے کہا کہ معاشی مضبوطی سیاسی استحکام سے مشروط ہے۔ ایس آئی سی ایف کے تحت 5 بڑے شعبوں میں سرمایہ کاری اہداف مقرر کیے ہیں۔ مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے لیے خلیجی ممالک سے معاہدے ہوں گے۔ نگراں وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ خلیجی ممالک پاکستان میں بڑے شراکت دار ہیں۔ خصوصی سرمایہ کاری کونسل کے تحت سرمایہ کاروں کو سہولتیں دی جا رہی ہیں۔ پاکستان میں سرمایہ کاری کے بہت زیادہ مواقع موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خصوصی سرمایہ کاری کونسل کا بڑا ہدف عالمی سرمایہ کاروں کو راغب کرنا ہے۔ چین پاکستان کا ایک بہترین اور قابل اعتماد دوست ہے۔ چین نے سی پیک کے تحت پاکستان میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کی۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ چین اور پاکستان سی پیک کے 10ویں سالگرہ منا رہے ہیں۔ سی پیک کے اگلے مرحلے میں زراعت اور ریلوے پر توجہ دی جا رہی ہے۔ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بے پناہ قربانیاں دی ہیں۔ جلیل عباس کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان میں دہشت گرد گروپ ہمسایہ ملکوں سے کارروائیوں میں ملوث ہیں۔ افغانستان کالعدم ٹی ٹی پی کے پاکستان میں حملوں پر کارروائی کرے۔ افغانستان اپنی سرزمین کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہ کرنے کو یقینی بنائے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، سیکریٹری پاور ڈویژن راشد لنگڑیال نے کہا کہ بجلی چوری کلچر ختم کیے بغیر آرام سے نہیں بیٹھیں گے۔ جرم کرنے والوں کی سزا بل ادا کرنے والوں کو دینے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ راشد لنگڑیال نے سوشل میڈیا پر اعداد و شمار جاری کرتے ہوئے کہا کہ بجلی چوروں کے خلاف مہم زوروں پر جاری ہے۔ اب تک 6 ارب روپے وصول کر لیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آخری 7 دن میں بجلی چوروں سے 5 ارب روپے وصول کیے اور 1500 بجلی چور گرفتار کر لیے۔ لیسکو نے بجلی چوروں سے 1 ارب 45 کروڑ 80 لاکھ روپے سے زائد ریکور کر لیے۔ راشد لنگڑیال کا کہنا ہے کہ لیسکو میں 4928 ایف آئی آرز کا اندراج کیا گیا۔ لیسکو ریجن سے اب تک 406 بجلی چوروں کو گرفتار کیا گیا۔ ہیسکو نے بجلی چوروں سے 1 ارب 21 کروڑ 40 لاکھ روپے ریکور کیے۔ سیکریٹری پاور نے کہا کہ ہیسکو میں 310 ایف آئی آرز اور 31 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ میپکو میں 80 کروڑ 50 لاکھ روپے کی ریکوری کی گئی۔ میپکو میں 3497 ایف آئی آرز اور 249 گرفتاریاں ہوئیں۔ ان کا یہ بھی بتانا ہے کہ سیپکو میں اب تک 70 کروڑ روپے سے زائد کی ریکوری کی گئی ہے۔ سیپکو میں 325 ایف آئی آرز کا اندراج اور
44 گرفتاریاں ہوئیں۔